ان کی تہذیب، ان کی تعلیم، ان کی تربیت اور اس کی تاریخ ہم نے چشمدید گواہ ہے. اپنی ہی آرٹس فیکلٹی میں ہم نے سنا ہے کہ جب ابھی میں ان کی بیٹی سے بتا رہا تھا کہ جون ایلیا کو بلایا گیا، پروین شاکر کو بلایا گیا، اور میرے استاد محترم قاضی عبدالستار صاحب موجود تھے، یہ کہا تو بلانے والا، انوائٹ کرنے والا شخص ثاقب صاحب، جنہوں نے صدر شعبہ اردو اس وقت چیئرمین تھے منظر عباس نقوی، قاضی صاحب چند ماہ بعد چیئرمین ہونے والے تھے. منظر عباس نقوی نے ان سے مشورہ لیا تھا، انہوں نے کہا فوراً یہاں بلائیے، میں انہیں اس شنکر شاہ مشاہدے سے یہاں بلوا لوں گا. بہت بڑا نام ہے ثاقب صاحب. دو الگ ان کی شخصیت کے پہلو، ایک پہلو جو ہم کتابوں سے تلاش کریں، کتابوں میں بھی تلاش کرنے کے لیے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ کیسے امروہہ سے آگرہ کی تہذیب کو دیکھتے ہوئے، اور اس مرکز پہ جو اس کا خاندان کا مرکز تھا اجمیر کے، اس سلسلہ ان کا خاندان کا ہے، اجمیر آپ کے خاندان کا، اور اجمیر سے پھر مرکز بنا لیا کہ شاید اب ہمیں اسی بستی کو آباد کرنا ہے، اور اس بستی میں آ کر انہوں نے خدرپور کا انتخاب کیا. ہم سب اساتذہ سنت سے، اور ہم نے تو آپ کے والد محترم خلیل الرحمن اعظمی صاحب کا بھی عہد دیکھا کہ کیسے ہمارے بزرگ، خاص طور سے ثاقب صاحب ادے پور آئے تو بچوں کو اکٹھا کرتے تھے کہ تم آؤ اردو اور فارسی پڑھو. میں نے بیک گراؤنڈ بتایا تھا تو انہوں نے جوڑ کر چلے تھے وہ اردو اور فارسی، دونوں زبانیں بہت اچھی جانتے تھے. جیسے وہ ان کو 2 بڑے پرائز بھی ملے، تیسرا پرائز اللہ نے ان سے چھین لیا، لیکن 2 بڑے پرائز بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اردو کا اور ایک انگریزی کا. تیسری بہن کا بہت جلد آپ کا انتقال ہو گیا. آئے پھر جیسے میں نے منظر عباس نقوی صاحب ہمیشہ کہتے تھے میں نے اپنا سفر شروع کیا ہے اسکول سے. سنتے ہیں میں نے اسے نہیں، لیکن منظر عباس صاحب سے سنتے ہیں کہ وہ بھی کہتے تھے ثاقب صاحب کہ میں نے اسکول سے سفر کیا، صدر شعبہ اردو ہوئے، چیئرمین ہوئے، کبھی اس میں فخر کرنے کی ان کی بنیادی چیزیں کیا تھی؟ گھر گھر جانا. ادے پور کو سربت سے جب بات کریے، سربت کے سلیکشن کمیٹی میں ہم تھے، آپ کے والد محترم نے جب کروایا، فاروق بخشی کی سلیکشن کمیٹی میں تھا، میں نے تو وہاں یہ دیکھا ہے ثاقب صاحب کے ساتھ جاتے تھے کہ اردو پڑھو، فارسی پڑھو، آباد کرو. ایسا آباد کیا. بعد میں وہ وہاں ڈین بھی ہوئے، لیکن اردو ڈپارٹمنٹ کے ذرا سے ہی سامنے ایڈمنسٹریٹو بلاک بھی ہے ادے پور میں، اور اس میں لکھا کہ جس وقت وہ چاہتے تھے رجسٹرار بھی آ جاتا تھا دعوت میں، وائس چانسلر انہوں نے مشاعرے کا اس کی بہت سے تفصیل نوٹ کر کے لائے، ادبی محفلیں کرائیں، ڈسکشن کراتے تھے، اور سب سے زیادہ کہتے تھے لکھنے، پڑھنے اور قرأت پر جو ریڈنگ، تمہارے اندر ریڈنگ ہو، شاعری کو بھی صحیح پڑھ سکو اور نثر کو بھی صحیح پڑھ سکو. اس کے لیے بنیادی کام کیا انہوں نے، اور جس کے لیے کئی بار وہ UGC سے لے کے یہاں تک شامل ہے جاوید صاحب، اس سلیبس میں قدیم ادب کو ضرور شامل کلاسیکل ادب کو ضرور شامل کیا جائے. کیوں؟ آج کی جنریشن گھبراتی ہے، آج کے اساتذہ گھبراتے ہیں.
कि क्लासिकल अदब हम कैसे पढ़ाएंगे और कैसे बच्चा समझेगा। वो कहते थे कि देखो, रसाई अदब को अगर नहीं पढ़ा तो कैसे तुम रुबाई समझोगे। रसाई अदब का जो शुरू का हिस्सा है उसके लिहाज से निसाब में उनकी जो तब्दीलियां लाए हर स्टेट में और खासतौर से राजस्थान में, उसमें बहुत सी चीजें तो रागिब करना, उन्होंने असातिज़ा को, तलबा को रागिब किया। ऐसी मिसालें मिल जाएंगी जो नहीं मिलेंगी यहाँ, इसलिए कि हम जानते ही नहीं, हम सिर्फ अपने प्रमोशन जानते हैं कि हमें तरक्की मिल जाए और हम आगे बढ़ते चले जाएं। जिसका जिक्र आप कर रहे हैं हमारे बुजुर्ग का, वो अपनी तरक्की नहीं चाहता था, वो अपने बच्चों की तरक्की नहीं चाहता था, अपनी कौम की तरक्की चाहता था। हर बड़े वहां से राणा से लेके, राणा बहुत बड़ी चीज होती थी, अब तो नहीं है, लेकिन 20 साल पहले चीफ मिनिस्टर की भी नहीं चलती है जो राणा की चलती थी, और राणा उनकी महफिलों में शरीक हुआ था। उन्होंने उर्दू को, फारसी को वो मुकाम दिलाया जो बुनियादी काम है, वो कहीं नहीं हो सकता है। अभी काजी साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है जहां से, और मैं सोच रहा था मेरे भाई सुन भी लो, कल कैसे तुम लेक्चरर बनोगे। इधर सुन, ये आदाब है। हमें शर्म आएगी कि तुम हमारे स्टूडेंट भी हो और कल तुम्हारे भी स्टूडेंट है। महफिल के आदाब यही सिखाया है इन बुजुर्गों। अदब नहीं सिखा सके तो कुछ नहीं, देखना होता है। ये देखिए आप कैसे राणा भी उनकी महफिलों में क्यों रहे, क्यों हाथ बांधे हुए बड़े से बड़ा शख्स खड़ा रहता था, जिसको अगर पढ़ना है तो चीजों को देख लीजिए खुद। और अंजुमन के जिनका इंतकाल हो गया, बहुत तफसील से लिखा है एम हबीब खान ने साकिब साहब पर बहुत कुछ लिखा है, और वो कहते थे कि मैंने देखा है, आप वाकिफ होंगे कि इसी के हम नाम के साकिब साहब एक जामिया उर्दू में भी थे, और जब कभी नाम साकिब साहब पर ले लिया जाता था उनसे, तो वो यूं हाथ जोड़ लिया करते थे खलील साहब के साथ, मिर्जा खलील अहमद बेग के सामने, कि वो हमारे उस्ताद मोहतरम ज़ुबान के बारे में, कवायद के बारे में, हिम्मत के बारे में, तख्ती के बारे में जो काम उन्होंने किए हैं, बड़ा काम है। लिखिए, अंत लीजिए इससे इसको कि कैसे उन्होंने रेगिस्तान को नखलिस्तान बल्कि ख्वाब देख लिया था उन्होंने चमनिस्तान, और करके कारनामे किए। इस कारनामे के लिए सिर्फ देख के, यहाँ तो किताबों पे अंबार लगे होंगे, रोज किताब आती है, रोज किताब छपती है। मजमून की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, किताब की बात कर रहा हूँ। लेकिन किताब पे कैसे इंटरव्यूज लीजिए, तो कैसे लीजिए जाके मौजब साहब से लीजिए, मौजब अली से, उनकी बेगम से इंटरव्यू लीजिए जिनके घरों पर लोगों ने रखा है, और कहते हैं मैंने जो कुछ सीखा है। मौजब साहब जब हुए उसके चेयरमैन हुए उर्दू एकेडमी के, तो वो कहते थे कि मैं तो अब भी काम करता हूँ तो साकिब साहब से बगैर उनके मशवरे के। मलका नसीम से पूछिए, अगर इंटरव्यू लेना है इनके वालिद मोहतरम का, तो मलका नसीम से पूछिए, रो देंगे। ये साकिब साहब की खिदमत क्या है, और ये खिदमत हम उर्दू वाले नहीं करते हैं, नहीं कर सकते। इसके लिए हुसैन रजा से पूछिए, अभी जो आखिर वक्त तक रहे थे, लोग जानते हैं कि हमने क्या काम किया है और क्या नहीं। आपकी बहन को मैं बता रहा था कि गिरजा व्यास के ताल्लुक से बहुत पहले जब हमारे यहाँ
منظر صاحب بعد میں نئی صاحب چیئرمین ہوئے تو ایک بہت بڑا سیمینار ہو رہا تھا ان کے اوپر شیو برت لال برمن کا، اور شیو برت لال برمن پر پی ایچ ڈی ہے آپ کی گرجا ویاس کی. گرجا ویاس نے پی ایچ ڈی کی ہے تو وہ تو کہا گیا کہ آپ اگر کہیں گے تو ثاقب صاحب سے کہیے، وہ انہیں فوری پہنچوا دے. اس وقت منسٹر ہو چکی تھی، کانگریس میں تھی منسٹر تھے. ثاقب صاحب کو بھی آپ کے والد محترم کے اس زمانے میں وہ کانگریس سے بےحد قریب تھے، حالانکہ کمیونسٹ لابی کو پسند کرتے تھے اور جتنے ترقی پسند شعرا اور ادیب تھے سب کے پروگرام کرتے. اس میں چوپائی تو خود راجستھان کی تھی کہ ان کے اوپر کرایا، اور آخر تک ابھی جن کا انتقال ہوا اور جن کا میں نے آج یہ ہمارا رسالہ گزارا ہے جس میں نے ذکر بھی کیا ہے کہ کس طرح سے یہ لوگ رہے. تو انہیں دیکھیے کہ 10 سال کنٹینیو رہنے والا یہ شخص نخلستان کے پابندی سے شمارے نکالتا تھا. اس شمارہ سہماہی شمارے کی اس نے قیمت صرف رکھی تھی. وقت پہ تم آتے تو ہم 30 منٹ وقت میں پڑھ کے سناتے، اور تم یہ صرف کیا کر رہو کہ پھر بہت سی چیزیں ہوں گی اس کو دیکھتے رہو. ان کے صرف ایک مضمون کو پڑھ لیجئے، عمر ہو جائے گی، پی ایچ ڈی ہو جائے گی. مولانا ابوالکلام آزاد کا جو ان کا مضمون، تمام مضمون کے ذکر کو چھوڑ دیجئے. صرف دیوان بیان کے تعلق سے یا جو بھی ہے صرف مولانا آزاد ہما جو ہے نظریہ کے آئینے 5 پورشن ہے. اس ایک طویل مضمون کو جو مونوگراف کی شکل ہے کسی میں پڑھیے، کسی پہ کام کریے تو اس کے لیے پڑھ کے بھی آئے. اور اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ الہلال اور البلاغ سے پہلے بھی جو صحافت کا بنیادی کام ہے وہ ثاقب صاحب نے ہائی لائٹ کیا کہ ابوالکلام آزاد کا یہ کام، اور وہ کام ہے اس کو لسان الصدق کا النجوے کا. بہت سی چیزیں ہیں. بہرحال اس کو ہم یہی پہ کام اپنی بات ختم کریں گے کہ انہوں نے تعلیمی اعتبار سے اور تربیتی اعتبار سے اپنے یہاں کئی کمیٹی بنائی تھی اپنے ادارے، اور وہ تعلیمی اور تربیتی ادارہ ہے. اور جو ان کی کمیٹیاں بعد میں ہیں اب کی نہیں، کیونکہ وہاں کا چیئرمین بھی کوئی اب نہیں ہے، اردو ڈپارٹمنٹ کو ہے. وہ کہتے تھے ایک ثقافتی تہذیبی ہو لیکن ایک تربیتی بھی. اور اگر ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے ساتھیوں کو، انہوں نے کبھی کمنٹ کو نہیں کرتے تھے، تربیت نہیں کی تو شاید ہم آگے نہیں بڑھ جاتے. ہم جب اپنے بزرگ کو یاد کریں تو ان تمام چیزوں کو ایک نظر ضرور. بہت بہت شکریہ، بڑی گفتگو ہوگی اور یقیناً اس کام کو آگے بڑھائیں گے. میں نے آپ دونوں بہنوں سے وعدہ بھی کیا ہے کہ ان کی بہت سی چیزیں آپ کو مل جائیں گی انجمن میں، اور اسے اکٹھا کیا ہے ایم حبیب خان صاحب.